بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے کوئی بھائی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہیں، میرا تعارف تو نہیں ہے، تو ان کے سوالات ہیں، تو ان کے لیے میں پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ میرا کلام نہیں ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کتنے یہ مولوی صاحبان یا صوفی صاحبان ارشاد فرما دیتے ہیں کہ یہ آپ دوزخی کہہ رہے ہیں سب مولویوں کو۔ نعوذ باللہ، مجھے کیا اس کا اختیار ہے کہ میں کسی کو دوزخی کہوں؟ آپ دیکھ لیں، یہ قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک سورۃ بقر اور 80-81 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، پچھلی آیتوں میں دیکھ لیں کہ یہ جن کو قرآن کا شعور نہیں ہے، زبانی پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ابن ماجہ جلد 2 فرقوں کا باب 3993 نمبر حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نصارہ کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ وہ جنتی ہوں گے۔ تو اس طرح اب یہاں بھی یہ مولویوں کے بارے یا پیروں کے بارے، اب ان فرقوں میں جو بھی چاہے کوئی پیر ہے چاہے مولوی ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ 72 فرقے دوزخی ہیں۔ اب ان میں جو مولوی یا پیر ہیں یا صوفی ہیں تو وہ ان کو ہم جنتی کیسے کہیں گے؟ تو وہ بھی دوزخی ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا بھائی، پھر یہ میرے اوپر الزام نہ لگانا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اب میرے بھائی کے جو سوالات ہیں میں ان کو عرض کر کے ان کے جواب عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ آیت قرآنی بھیجی ہے کہ اور اسی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور سجدہ کرو، سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر واقعی تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو میرا بھائی یہ دیکھیں، کوئی فرقہ مولویوں کا، چاہے یہ دوزخی بھی ہیں 72 دوزخی فرقے، ان میں سے بھی کوئی چاند اور سورج کی پوجا نہیں کرتا، اس کو عبادت کا سجدہ نہیں کرتا، نہ ہی ان کو تو سورج اور چاند کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی بزرگوں کا کوئی سلسلہ چاند اور سورج کو پوجا نہیں کرتا، نہ ان کو سجدہ کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور یہ کہ سجدہ تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو دیکھیں یہاں سجدہ عبادت صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ تو میرا بھائی سب سلسلے اور یہ دوزخی فرقے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عقائد کی وجہ سے یہ دوزخی ہوئے ہیں، نہ کہ یہ کوئی چاند سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ تو پہلے جو لوگ تھے، کوئی سورج پرست تھے، کوئی چاند پرست تھے، کوئی آگ پرست تھے، وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے کسی گروہ کے لیے نہیں ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان میں کوئی بھی چاند سورج کی پوجا نہیں کرتا۔ تو اس طرح میرا بھائی اس کو سجدہ تعظیم کے ساتھ سجدہ عبادت کو نہ ملائیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ تو جی آپ دیکھیں، اگر اس کو سمجھیں کہ تمام تر سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر یہ جو قرآن پاک میں جو سجدہ تعظیم ثابت ہیں ان کا کیا کریں گے؟ اس طرح آگے یہ ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزاع کی حالت طاری ہوئی تو آپ اپنی چادر چہرہ مبارک پر بار بار ڈال لیتے، پھر جب شدت بڑھتی تو اسے ہٹا دیتے تھے۔ تو آپ نے اسی حالت میں فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ اس امت کو ان کے کرنے سے ڈرانا چاہتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں صاف صاف ظاہر ہے
کہ یہود و نصارہ جو ہیں انہوں نے یہود نے ان کو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ کا بیٹا، تو یہودیوں نے، اب اس نبی کا مجھے نام نہیں آ رہا ذہن میں، ان کے لیے ان کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں نے اللہ کے بیٹے کہا، تو وہ تو ان کو اللہ کی طرح ان کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان جو ہیں کسی کی پوجا نہیں کرتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں، نہ کسی اور مزار کی پوجا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی مسلمانوں پر الزام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ساری امت اس پر پابند ہے کہ وہ کسی بھی قبر کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ سوال جو ہے یہ ایسے خواہ امت پر الزام ہے کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کوئی بھی قبر کی پوجا نہیں کرتا، کوئی مولویوں کا فرقہ کرتا ہو تو شاید، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تعظیم جو ہے وہ پیر اور پیغمبر کی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیمی سجدہ کرتے تھے، اور مریدین اپنے بزرگوں کو، پیروں کو، خواجگان کو، ان کے مزارات کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ آگے دوسری حدیث لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ آگے بریکٹ میں دیکھیں، حدیثوں میں بریکٹیں نہیں دینی چاہیے، نہ قرآن کی آیات میں بریکٹ دے کر اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ اختیار کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو۔ اگر میں کسی اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خامد کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر وہ ان کے کچاوے پر بیٹھی ہوئی ہو اور خامد اس سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں، اگر اس میں بھی وہ دیکھ لیں آپ عورت کا، بھائی صحابہ کرام تو پوچھ رہے ہیں کہ سرکار آپ کو سجدہ تعظیم کریں، اور دوسرا وہ دیکھیں بادشاہ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ کافر یہود و نصارہ جو تھے یہ تو عبادت کا سجدہ کرتے تھے اپنے بادشاہوں کو، جس طرح قرآن پاک سے ثابت ہے سورۃ کاف میں۔ یہ اصحاب کاف کیوں ہجرت کر گئے تھے؟ کیونکہ صبح اس بادشاہ نے اپنے آپ کو سجدہ عبادت کروانا تھا، اور جو نہیں کرتے ان کو آگ میں پھینک دیتا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہمیں کل اس کو سجدہ عبادت کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو جان جائے گی، یہ سوچ کر وہ رات کو وہاں سے نکل گئے، اور ان کا کتا بھی ساتھ نکل گیا۔ تو اس طرح بھائی وہ تو اپنے بادشاہوں کو سجدہ عبادت کرتے تھے جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ عورت کو اگر سجدے کا حکم دیتے کہ اپنے خامد کو کرے تو وہ سجدہ عبادت ہونا تھا، کیونکہ سجدہ عبادت کسی کو ہو نہیں سکتا، اس لیے آپ نے اس سے منع کیا۔ دیکھیں خامد کو پہلے بھی اللہ تعالی نے اپنے والا حق دیا ہے کہ وہ اگر عورت پہ راضی ہے تو عورت جنتی ہے، جس پر اللہ راضی ہو وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو خامد کو یہ اپنے والا حق دیا کہ اگر وہ اپنی بیوی پر راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ تو اگر یہ سجدہ عبادت کا حق بھی اللہ تبارک تعالیٰ دیتے مرد کو تو اپنے والا دینا تھا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ عبادت کرے، لیکن عبادت ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے آپ نے منع کیا کہ یہ کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ اور اگر یہ اسی بات کو غور سے دیکھیں تو کیا خامد جو ہے وہ نبی سے زیادہ محترم ہے کہ پھر مرد کے لیے ہوتا کہ عورت اس کی عبادت کرے؟ بھائی غور سے
سوچیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے خامد ہو، چاہے باپ ہو، چاہے کوئی ہو۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ تھا۔ پیچھے بھی جو روایتیں انہوں نے فرمائی ہیں وہ ساری سجدہ عبادت کے بارے میں ہے۔ اور آگے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمام تر سجدے اللہ کا حق ہے تو کون سا سجدہ بچ جاتا ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو کرے۔ تو میرا بھائی صدر حسین صاحب غور فرمائیں کہ کون سا سجدہ بچ جاتا ہے۔ اب وہ سجدہ بچ جاتا ہے جس کا اللہ نے حکم کیا فرشتوں کو اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، یہ سجدہ بچ جاتا ہے ان عبادت کے سجدوں کے علاوہ۔ یہ انسان دوسرے انسان کو کر سکتا ہے، بلکہ دوسرے انسان کو نہیں، نبی اور ولی اس کے حقدار ہیں، کیونکہ سجدہ تعظیم نبیوں کو ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے ولی جو ہوں گے وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ عام انسان کو تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی بادشاہ کو ہو سکتا ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ نہ کسی چودھری سردار کو ہو سکتا ہے، نہ کسی مولوی گدی نشین کو، نہ ہی ایسے کسی آدمی کو ہو سکتا ہے۔ یہ نبوت اور ولایت کا حق ہے، اگر کوئی کرے اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ فرض ہے، نہ ہی یہ لوگ حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ان کو خوشی ہوتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا فرشتوں کو کہ مجھے سجدہ کریں، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ خوش ہوتے ہیں جب ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اپنی طرف سے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جو اللہ کے ولی ہیں کوئی بھی اس سے خوشی نہیں محسوس کرتے، نہ غم محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے اس نے مجھے سلام کیا ہے، وہ وعلیکم سلام کہہ دیتے ہیں، اس میں خوشی یا ناخوشی کی کیا بات ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ جی مجھے سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا تو آپ نے کیا خوشی کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ مجھے تو سجدے ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات میں، اس کے بارے میں۔ تو وہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے باپ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ یہ آج اس کی تعبیر ثابت ہو گئی کہ آپ میرے باپ، نبی اور میری والدہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے 11 بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں پہلے جو میں نے عرض کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا کلام 184 نمبر آیت مشکوٰۃ شریف میں دیکھ لیں پہلی جلد میں، کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، یا اللہ کا بعض کلام اللہ کے بعض کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، یا میرا بعض کلام میرے بعض کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو یہ مولویوں نے یہ بنایا ہوا ہے فارمولہ، قانون بنایا ہوا ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کو رد کر دیتی ہے، منسوخ کر دیتی ہے۔ یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب حرمت سجدہ تعظیم 72 صفحے پر انہوں نے درج فرمایا ہوا ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ بھائی خدا کے بندے، قرآن پاک سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل کا کلام ہے، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، نہ حدیث منسوخ کر سکتی ہے۔ دیکھیں جس نبی پر جو اللہ کا کلام اترتا ہے، اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، تو وہ اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا قرآن کی مخالفت کریں گے کہ ایک آیت کو اپنی حدیث سے منسوخ کریں؟ اللہ منسوخ کر دیتے ہیں، اگر کوئی آیت منسوخ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر پھر دوسری لے آتا ہوں۔ تو اس طرح کل والے بیان میں میں نے کافی عرض کر دیا تھا کہ یہ آیتیں ان آیتوں سے منسوخ ہوئی ہیں۔ تو میرا بھائی یہ یوسف علیہ السلام کا سجدہ رہ جاتا ہے، اب ان کو نبی سجدہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کیا نبی حرام یا شرک کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں اس کو حرام نہیں فرمایا۔ اگر قرآن پاک میں کوئی آیت آئی ہے ایسی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا یہ اب قرآن پاک میں منع ہے، تو وہ آیت پڑھ دیں کس آیت نے ان آیات کو منسوخ کیا ہے، اور کسی نبی کا فرمان سنا دیں
نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ سجدہ تعظیم اب میری امت میں جائز نہیں ہے یا حرام ہے یا شرک ہے، تو وہ حدیث پڑھ دیں۔ یہ عورتوں والی، جانوروں والی ایسی حدیثیں نہ بیان کریں، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ جانوروں جتنا بھی سرکار کا ادب نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسے الزامات نہ لگائیں، عقل سے کام لیں۔ دیکھیں میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے آپ، اگر ان آیات کا اور ان احادیث کا جو روضۃ الرحائین سے کل میں نے عرض کر دی تھی کہ صحابہ نے سجدہ کیا، یہ فوائد الفوائد 5ویں جلد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سجدہ کر رہے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر، اور پھر سرکار کو سجدہ تعظیم کر رہے ہیں۔ آپ ان کا انکار کریں گے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ دوست کی فرقوں سے کوئی تو چلو جنتی ہو جائے۔ جو سرکار سرٹیفکیٹ دے گئے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، تو اب اس میں جو رہیں گے ان فرقوں میں، تو میرا بھائی وہ ان کو تو دوست کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنے اوپر ترس کھائیں، میرا کوئی فائدہ نہیں کریں گے، نہ میرا نقصان کریں گے۔ کوئی جہنم میں جاتا ہے تو بھائی اس نے جانا ہے، لکم دینکم ولی الدین۔ لیکن قیامت کو، حشر کو آپ کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ آپ قرآن و حدیث کی مخالفت چھوڑ دیں، ان دوست کی فرقوں کے، دوست کی مولویوں سے جان چھڑا لیں۔ تو میرا بھائی آپ دیکھیں کسی ولی کا آپ فرمان سنا دیں کہ غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا ہو کہ سجدہ تعظیم حرام ہے۔ اب یہ دوست کی مولویوں کی باتوں پہ نہ جائیں آپ۔ پھر امام غزالی قدس اللہ سر العزیز کتنے بڑے عالم ہیں، حجت الاسلام ان کو کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کا کوئی فرمان سنا دیں۔ ان کی 200 کتابیں ہیں، سعادت کیمیا، منہاج العابدین، یہ ان کی عام مشہور معروف کتابیں ہیں، ان میں بتا دیں کہ کہیں آپ نے لکھا ہے کہ سجدہ تعظیم حرام ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ سجدہ تعظیم حرام ہے۔ تو اب اس طرح قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ سجدہ تعظیم جو ہے یہ جائز ہے۔ اس میں 2 واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ سجدہ تعظیم جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کے ان آیتوں کو کسی آیت نے اگر منسوخ کیا ہے تو وہ بیان فرما دیں۔ اور احادیث میں نے کل بھی عرض کی تھی، مشکوٰۃ شریف میں ہے، ذرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جو عبد القیس کے وفد میں شامل تھے کہ ہم آئے، اپنی سواریوں سے جلدی کی اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے اور پاؤں پہ سر رکھ دیے اور پاؤں چومے۔ تو اس طرح، اور روضۃ الرحائین میں بھی کہ صحابہ سجدہ کر رہے ہیں، سرکار نے منع نہیں کیا، نہ ہی ان کو ڈانٹا، نہ یہ فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تو بادشاہ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں یہ سورۃ کہف میں ثابت ہے کہ وہ جو یہود و نصارہ کے بادشاہ تھے وہ ان کو لوگ سجدہ عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کہف اسی لیے شہر چھوڑ کر بھاگے تھے رات کو کہ اس کو سجدہ عبادت کرنا پڑے گا۔ آپ قرآن و حدیث سے یہ سب کچھ ثابت ہے، میرا بھائی اس پہ غور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔ اگر کوئی پھر بھی رہ گیا ہو سوال تو میرا بھائی پیار سے اسی طرح کر دیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، ضد نہ کریں۔ فرقہ وارانہ سوچ جو ہے اس کو چھوڑ کر غور فرمائیں، اپنے اوپر ترس کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ جہنم کوئی خالہ کا گھر نہیں ہے، نہ کوئی اچھی جگہ ہے، میرا بھائی اس سے بچیں۔ خام خواہ پارٹی بازی میں یا ان کے مولویوں کے پیچھے، آپ دیکھیں ان کا تو کوئی مطلب ہے، آپ کا تو کوئی مطلب نہیں، وہ تو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ جیسے روز ازل شیطان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف اس کے منہ پر ہی کہا، سامنے کہا کہ تو لعنتی ہے، دوزخی ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ تو اس نے کیا معافی مانگ لی؟ اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دو، میں ان کو گمراہ کروں گا جن کی وجہ سے مجھے لعنتی کیا ہے۔ اب اسی طرح روز ازل شیطان نے انکار کیا، اب یہ ہمارے مولوی لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی معافی نہیں مانگتے، پیسے مانگتے ہیں، بس ان کو بھی پیسوں سے غرض ہے۔ جنتی دوست کی ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ جنتی ہوں دوست کی ہوں، جنتی تو ہوں گے نہیں، دوست کی ہیں۔ تو اس لیے بھائی آپ تو بچیں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ کے بچے بھی اسی راستے پہ جائیں گے۔
تو ان پر ترس کھائیں، اپنے آپ پر ترس کھائیں، اللہ رسول کے فرمانات پر، قرآن و حدیث پر عمل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان دوست کی مولویوں سے جان چھڑا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ان سے نجات ہو جائے۔ لکم دینکم ولی دین، آمین۔ اللہ حافظ۔